معزز سامعین محترم، آج اکثر مساجد میں جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو اٹھ کر بندے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی زبردستی کسی نے پکڑ کر ان کو باندھا ہوا تھا۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہی نہ جایا کرو، علماء کرام کے خطبے بھی سنا کرو۔ علماء پورا ہفتہ تیاری کر کے جب وہ منبر رسول پر بیٹھ کر واعظ کرتے ہیں تو وہ تیاری آپ کے لیے ہوتی ہے، وہ واعظ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جاتے ہی آخر پہ ہیں، بالکل اینڈ پہ جب دوسری اذان ہونے لگتی ہے، جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خطبے بھی سننے سے قاصر ہیں، بس جماعت کے وقت مسجد میں داخل ہوں گے اور سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے مسجد سے بھاگیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آئیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں دعا کی فضیلت پر۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3371 ہے۔ والدعاء هو العبادۃ صحیح، یہ سند صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب مغز ہی نہ ہوگا تو دماغ نہیں ہوگا، دماغ نہیں ہوگا تو بندہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مغز مرکز ہے، تو ساری عبادت کی اصل دعا ہے، ساری عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور جب مل کر دعا کرتے ہیں نا، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 40 بندے مل کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ میری امت کے 100 بندے مل کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو جمعے کے دن 40 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان میں نابالغ بچے بھی آئے ہوتے ہیں، ان میں سفید بالوں والے بزرگ بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر بچے سے لے کے بڑے تک، ہر نوجوان بھی، بچہ بھی، ضعیف بھی، سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہوں گے، بیٹھ جائیں گے، نہ جانے کس کی آمین کو شرف قبولیت حاصل ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اس لیے دعا میں بیٹھا کریں، دعا سنا کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خطبے میں شامل نہیں ہوتے، دعا ہو رہی ہوتی ہے وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں بھی جمعہ پڑھیں تو جمعہ پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ اجتماعاً دعا میں شامل ہوں۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ مجبوری نہ ہو، ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے، معقول عذر ہے۔ نہیں تو جب باہر جا کے گپیں ہانکنی ہیں، گلیوں میں کھڑا ہونا ہے، دکانوں پہ کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرنی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اجتماعاً دعا میں شامل ہو اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے استفادہ حاصل کرے۔